بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کے درس میں زکوٰۃ کی بحث میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ پر ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے، اس کے جو مسائل وغیرہ ہوں گے اس پر اپنے علم کے مطابق ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو آج ہم زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور مالدار لوگوں کے مال میں سوال کرنے والے اور وہ محروم جو سوال نہیں کرتا اس کا حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادا زکات مالہ ذهب عنہ شرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی تو اس شخص سے مال کا شر دور ہو جائے گا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آنے والا ہے تو لوگ اس میں اپنے مال کی زکاتیں نکالتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے چاہا کہ ہم وضاحت کے ساتھ زکوٰۃ کی بحث کو بیان کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جن کے اندر نمو، بڑھوتری یا بڑھنا پایا جاتا ہے، یا پھر جو کچھ ٹائم کے لیے اسٹاک وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ تو زکوٰۃ ٹوٹل 5 چیزوں کے اندر فرض ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف، میں وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ زکوٰۃ 5 چیزوں میں فرض ہوتی ہے۔ اس کے مختلف آپ نے نام مختلف سنے ہوں گے، لیکن ہوتی وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ سب سے پہلے ہے معدنیات، اس کو آپ دفینہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو زمین کے اندر سے جو چیز ملتی ہے تو اس کو معدنیات یا دفینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی شرعاً زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو خمس کہتے ہیں۔ تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے خمس، یعنی 100 میں سے 20%۔ اور 20% کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے کہ جو چیز انسان کے محنت اور مشقت جس چیز پر کم ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حصہ، دوسرے مسلمانوں کا حصہ یا اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ زیادہ رکھا ہے، اور جس چیز میں انسان کی محنت اور مشقت زیادہ ہوتی ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ کم رکھا ہے۔ تو دفینہ چونکہ یہ خالص عطا الہی ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر خمس یعنی 20% اس پر زکوٰۃ رکھی ہے۔ اور دوسری چیز ہے زراعت، کھیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں تھل کی زمینیں ہیں تو وہ قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ان میں کوئی خاص مشقت نہیں ہوتی۔ اور دوسری وہ ہے جو نہری پانی یا ٹیوب ویل وغیرہ اس طرح کے چیزوں سے استعمال ہوتی ہے جس کے پانی پر خرچہ لگتا ہے، جیسے ہمارے یہاں نہری پانی ہوتا ہے تو اس پر اس کا ٹیکس یا آبیانہ بھرنا پڑتا ہے۔ تو جو زمین قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ عشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو زکوٰۃ کا حصہ ہے وہ 10% ہے، اور جو جس زمین سے جس پر پانی لگتا ہے، پانی پر پیسہ لگتا ہے، خرچے کے ذریعے زمین آباد ہوتی ہے، اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ نصف عشر یعنی 5%، نصف عشر یعنی 5% ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جانور۔ جانور کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے لیے ایک وقت چاہیے، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے
सोना, चांदी, करेंसी, माली तिजारत। इन 4 चीजों पर जो ज़कात है वो है 2.5%। ज़कात है, यानी 100 का 40वां हिस्सा। तो सोना और चांदी इनका एक मखसूस निसाब है, जब उस निसाब पर पहुंच जाएंगे और उस पर पूरा साल गुजर जाएगा तब ज़कात फर्ज होगी। तो मखसूस निसाब क्या है? सोने के हैं 7.5 तोले और चांदी की जो ज़कात है वो है 52.5 तोले। और करेंसी जो है, अगर सिर्फ करेंसी है तो फिर उसमें बाज़ उलमा ने कहा है कि सिर्फ करेंसी है तो फिर उसको उसका निसाब ज़कात का जो निसाब है वो चांदी वाला होगा, यानी 52 तोले 52.5 तोले की कीमत जो होगी उस पर ज़कात होगी। और अल्लामा सईदी रहमान ने इस पर लिखा है कि करेंसी के पीछे चूंकि सोना मौजूद होता है, लिहाजा सिर्फ अगर करेंसी सिर्फ नोट है उसके पास, तो उस सूरत में फिर उसकी ज़कात सोने वाली होगी। लेकिन जमहूर का जो मौक़िफ़ है हम उसी पर ही अमल करेंगे, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि अनफाल फुक़रा यानी गरीबों के लिए, फ़कीरों के लिए ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा फ़ायदेमंद इसमें है। और सोने का 7.5 तोला इस वक्त तकरीबन 35 से 40 लाख के करीब जाके बनता है। इसलिए अनफाल फुक़रा ये है कि करेंसी में ज़कात जो वो चांदी वाली हो। और माली तिजारत, कोई किसी किस्म का कोई माल है, आपकी दुकान में कोई माल पड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई और माल पड़ा हुआ है जिसको आपने बेचना है, तो वो माली तिजारत है। उसके ऊपर जो ज़कात है वो भी 2.5% है, तब जब साल पूरा गुजर जाए। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन पर ज़कात नहीं है। जैसे आपकी फैक्ट्री में मशीनरी है उस पर ज़कात नहीं है, आपके रहने का घर है उस पर ज़कात नहीं है, आपके पास गाड़ी है उस पर ज़कात नहीं है, आप कितना भी महंगा फ़ोन है वो आपके इस्तेमाल का है उस पर ज़कात नहीं है। इस तरह अंगूठियाँ हैं या अंगूठी के नग कीमती पत्थर हैं तो उस पर भी ज़कात नहीं है। बाकी जो जानवरों की ज़कात है ये एक मुकम्मल तफसील तलब है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पर पूरी एक वज़ाहत करेंगे, इसका लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।